السلام علیکم۔ ایک بادشاہ تھا، تو وہ بڑا پریشان تھا کہ اس کی جو رعایا تھی وہ اس کی بات نہیں سنتے تھے۔ اپنے جو رعایا کو تکلیف ہوتی تھی یا کوئی پریشانی ہوتی تھی وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اس بادشاہ کے پاس نہیں آتے تھے۔ تو بادشاہ جو تھا وہ بہت پریشان تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ جو میری رعایا ہے یہ اپنے اپنے مسائل مجھے بتائے اور میں ان مسائل کو حل کیا کروں۔ تو اس نے وزیر سے مشورہ لیا کہ کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ یہ جو لوگ ہیں، عوام ہیں، یہ میرے پاس آئے اور مجھے اپنے مسائل بتائے اور میں ان کا حل کیا کروں۔ تو وزیر نے مشورہ دیا کہ جو دریا سے پل گزرتی ہے اس کے ایک سائڈ پہ ٹیکس لگا دے، یعنی کہ اگر جو بندہ اس پل سے گزرے گا، جو ایک سائڈ پہ گزرے گا تو وہ ٹیکس پے کرے گا۔ تو بادشاہ نے یہ ایسا کیا اور اس نے پل کی ایک سائڈ پہ ٹیکس لگا دیا۔ تو لوگوں نے جناب جو ہے وہ ٹیکس دینا شروع کر دیا، لیکن کوئی بھی بندہ اس ٹیکس کے خلاف شکایت کرنے کے لیے بادشاہ کے پاس نہ آیا کہ یہ جی آپ نے کام غلط کیا ہے، یہ جی ہمارے اوپر جو ٹیکس ہے یہ غلط لگایا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ کوئی بندہ بھی بادشاہ کے پاس نہ آیا۔ تو بادشاہ نے وزیر کو پھر بلایا اور اس سے پوچھا کہ یار ٹیکس بھی لگایا لیکن پھر بھی کوئی جو ہے وہ اس ٹیکس کے خلاف شکایت کرنے کے لیے نہیں آیا، اس ٹیکس کے خلاف کسی نے کوئی جو ہے وہ اپنے حق کے لیے کوئی نہیں بولا، تو کیا کیا جائے؟ تو وزیر نے مشورہ دیا کہ دونوں سائڈ پہ ٹیکس لگا دیا جائے۔ جب دونوں سائڈ پہ ٹیکس لگے گا تو یہ عوام جو ہے پھر یہ آئے گی کہ یہ بادشاہ سلامت ہمارے اوپر جو آپ نے دونوں سائڈ پہ ٹیکس لگایا پل پر، اس کو ختم کیا جائے۔ تو بادشاہ نے ویسے ہی کیا اور اس نے پل کی دونوں سائڈ پہ جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا۔ جو بندہ ادھر سے گزرتا وہ بھی ٹیکس دیتا، جو ادھر سے گزرتا وہ بھی ٹیکس دیتا۔ لیکن کچھ دن گزرے لیکن کوئی بندہ بھی بادشاہ کے پاس نہ آیا۔ تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا یار عجیب عوام ہے کہ میں نے دونوں سائڈ پہ ٹیکس لگایا لیکن کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا۔ تو بادشاہ نے پھر وزیر کو بلوایا اور اس سے مشورہ لیا کہ یار ٹیکس بھی لگایا لیکن ابھی تک کوئی بندہ نہیں آیا۔ تو وزیر نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت دونوں سائڈ پہ ٹیکس اور ایک سائڈ پہ جو ہے بندہ کھڑا کر دو، جو بندہ گزرے گا اس کو 10 جوتے مارے گئے۔ تو بادشاہ نے ایسا کیا۔ اب دونوں سائڈ سے جو بندہ گزرتا تھا وہ ٹیکس بھی دیتا تھا اور ایک سائڈ پہ اس کو جوتے بھی پڑتے تھے، لیکن پھر بھی کسی کو غیرت نہ آئی کہ وہ بادشاہ کے پاس جائے اور اس کو بادشاہ کو بولے کہ یہ جو ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو بادشاہ نے پھر وزیر کو بلوایا اور کہا جی اب کیا کیا جائے؟ تو وزیر نے کہا جی دونوں سائڈ پہ ٹیکس لگا دے اور دونوں سائڈ پہ ہی بندے کھڑے کر دے، جو ادھر سے گزرے گا اس کو بھی ٹیکس، وہ ٹیکس بھی دے گا اور جوتے بھی اس کو پڑے گے، جو اس سائڈ سے گزرے گا وہ بھی ٹیکس بھی دے گا اور جوتے بھی کھائے گا۔ تو بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ تو کچھ دن گزرے تو بادشاہ کے دربار میں عوام کا ہجوم آ گیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ یار چلو دیر سے جاگی ہے لیکن جاگی تو صحیح، عوام اپنے حق کے لیے آواز تو اٹھائی۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ میری عوام میں کیا آپ کی کام آ سکتا ہوں، کیا آپ کے مسائل کا حل کر سکتا ہوں؟ تو اس عوام نے کہا جی کہ بادشاہ سلامت آپ نے ہمارے اوپر ٹیکس لگایا، ہم نے ٹیکس دیا، آپ نے بندے کھڑے کیے جو ہمیں جوتے مارتے تھے، ہم نے برداشت کیا، آپ ایسا کریں کہ جوتے مارنے والے بندوں کی تعداد بڑھائی جائے کیونکہ ہمیں لائن میں لگنا پڑتا ہے جوتے کھانے کے لیے۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ اس عوام کا کچھ نہیں ہو سکتا جو اپنے حق کے لیے نہیں بولتی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ یہ جو ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یہ حکمران کر رہے ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنی پارٹی بازی میں ایک دوسرے کے ساتھ تو بحث کرتے ہیں لیکن جو ہمارے اوپر ناجائز ٹیکس لگائے گئے ہیں، جو ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھاتے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جو ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یہ ناجائز ٹیکس لگائے گئے ہیں، ان کے خلاف ہمیں نکلنا چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے، اپنے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ والسلام۔